حضرات جی وقار دیکھیں وہاں پر کافر دیکھ کر واپس چلے گئے۔ ابو جہل کہتے ہیں کہ وہاں بات یہ ہوئی کہ یار صدیق بھی نہیں ہے۔ عموماً ساڑھے علاقے گل ہوندی نا جی، کسی دی چوری ہوئے تو کہے یار راتی چوری ہوئی ہے تو فلانا بھی کہے نہیں، چوری ہوئی ہے تو فلانا بھی کہے نہیں، یار پتہ کرو اور رات تک کہے نہیں، چوری کدوں یار رات دی تے فلانا بھی کہے نہیں، مثال بغیر کسی تمثیل دے یار حضور کہے نہیں تے صدیق بھی حضور کہے نہیں تے صدیق بھی کہے نہیں، اندے کہو محبوب بھی کہے نہیں تے محب بھی کہے نہیں، یار اتنے ہون معشوق بھی کہے نہیں تے عاشق بھی کہے نہیں۔ پتہ کرو پتہ اے لگتا ہے، پتہ اے لگتا ہے انہوں نے بھی یقین سی جتے حضور ہون گے اتنے صدیق ہون گے، جتے صدیق ہون گے اتنے حضور ہون گے، اتنے حضور ہون گے۔ تے اج انہوں نے بھی یار پتہ سی تے اج دے چٹیاں تے کالیاں نو پتہ کیوں نہیں لگتا پیا، اے کیوں نہیں مندے کہ یار حضور نے اتنے ہی لبنا جتے صدیق نے ہونا ہے۔ ہن آئے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ گھارچ نے کونڈی کھٹکھٹائی، ابو جہل آیا، ابو جہل آ کے جدو کونڈی کھٹکھٹائی نا میرے پاک صدیق دی شہزادی باہر نکلی، پوچھ دے ابو جہل کہ دسو تیرا ابا کتھے، طریقے نال پوچھتا ہے، طریقے نال پوچھتا ہے۔ اے یار جدوں کوئی پوچھن آوے نا ذرا دیکھ لیا کرو کہ کون آیا، پوچھتا کیوں پیا ہے۔ بعض اوقات گلاں انج کر دیں کہ دل دے راز بھی لے جاندے، اج کل تے دور اے جے ریکارڈنگ بھی نال کر جاندے، مکرن بھی نہیں دیندے، موقع بھی نہیں دیندے۔ اس واسطے اے اج کل دی بڑی بیماری ہے۔ حضرات آنکھ انہوں نے پوچھا تیرا ابا کتے، ہن پاک صدیق دی صدیق بیٹھی سی نا، جھوٹ تے بولنا کہے نہیں، پتہ ہے مینوں سارا پر دسنا کہے نہیں، تو کیویں نہ دسیں، نہیں دسنا۔ ابو جہل نے پاک صدیق دی شہزادی دے منہ تے چنڈاں کھا دیاں، ظالمو اس گھرانے نو بھونک دیو جنہیں نے نبی دی حفاظت دی خاطر دھیاں نو چنڈاں مرائیاں نا، انہیں تے زبان درازی کر دیو۔ اگر شہزادی چاندی تے دس سکتی سی روزانہ گھروں دودھ بھی پچانا تے بابے دی تے پاک نبی دی خبر گیری بھی کر کے آنا، روزانہ اس پہاڑ تے چڑھنا تے اترنا، اور کئی صبح بھی جانا تے شام بھی جانا اور جا کے انہاں دی خبر گیری کرنا، یہ اگر کر سکتا ہے تے صدیق دے گھراں نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات جی وقار پھر ہن اتنے مزے دی گل اے وے کہ جدو جاون لگے نا صدیق اکبر گھر دے وچ ہزاراں دینار پہنے، سارے لپیٹے تے محبوب تے قربان، بیوی پیچھے بکھی، بچے پیچھے بیٹھے، جوان دھیاں پیچھے بیٹھی ہیں، اور بوڑھا باپ ہے جڑا اکھاں تو نبی نے ہن ویڑے ٹردا پیا ہے، بوڑھا باپ تے کہندا ہے لے ابو بکر نے چنگی کیتی میرے نال، چلا گیا ہے، چلا گیا تے گھر بھی کچھ نہیں چھڈ کے کیا۔ ہن دیاں تے صدیق دیاں سن، ہن دادے نو چپ کیویں کرائیے، دادا کاوڑا بڑا کھڑا ہے۔ انہوں نے کی کیتا، کپڑا چکیا، کپڑے دے ٹھیکریاں کٹھیاں کیتیاں، کپڑے ٹھیکریاں کٹھیاں کر کے، ٹھیکریاں کٹھیاں کر کے تے او لپیٹ کے دادے دا ہاتھ پکڑا، دادا ایویں بولی جانا ہے، ایویں لڑی جانا ہے ساڈے ابے تے، آ ویکھاں کنی دولت ساڈا ابا ساڈے گھر چھڈ کے گیا ہے۔ یار جڑا سارا اپنا تن قربان کیتا ہے نبی نال چلے گئے، بچے قربان کیتے، بچے چنڈا پہنیاں پئیاں، دولت قربان کیتی، ساری نال لے کے نبی دے قدماں دے قربان کر کے حضور نال وفا کر رہے نے، انہوں صدیق اکبر کہندے نے، انہوں صدیق اکبر کہندے نے۔ حضرات جی وقار ہن آخری گلاں دے وچ میں گل یہ کرنا چاہنا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ذہن دے رکھنا، اج کل جڑا رولا پیا پھردا ہے نا جی، یہ رولا نہیں ہے کہ خلیفہ اول کون ہے۔ اج کل جڑا حملہ ہوندا پیا نا اہل سنت دے عقیدے اتے، اہل سنت دے عقیدے اتے حملہ اے ہوندا پیا ہے کہ جناب اس امت دے فضیلت جڑی منی سی اہل سنت نے، پاک علی نے، پاک عثمان نے، کل اولیاء نے، داتا گنج بخش نے، اعلیٰ حضرت نے، غوث اعظم نے،
ہوں اس عقیدے تے حملہ کر کے یہ نویاں گلاں شروع کی تھی پھر دن کہ نہیں جی مولانا آگے آ جائیں، نہیں جی فضیلت جو ہے وہ خلیفہ اول تو صدیق اکبر ہیں، اس میں بھی ڈنڈی مار دی، کہنے لگے جی خلافت دو طرح کی ہے، ایک خلافت روحانی ہے اور ایک خلافت جسمانی ہے۔ جو خلافت روحانی ہے وہ خلافت روحانی تو مولا علی کو ملی ہے، اور جو خلافت مادی خلافت ہے، مادی خلافت جو سیاسی خلافت ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی سیاسی خلافت تم نے مان لی، روحانی خلافت ہم ثابت کر دیتے ہیں، روحانی خلافت ہم ثابت کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا سنیے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کے دن ہیں، میرے کریم آقا جان عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، وضو کرنے کے پہلے سوال کیا، بتاؤ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں، بل ینتظرونک، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر میں نے اپنے دوستوں کو پڑھائی ہے اور اس وقت یہ بات کی، اور ربیع الاول شریف میں بھی کئی مقام پر یہ میں نے بیان کی۔ آقا جی آپ کی انتظار کر رہے ہیں آپ کے صحابہ۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں جب پتہ چلا کہ انتظار کر رہے ہیں تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعو لی ماء، میرے لیے پانی رکھو۔ اب مخدب کہتے ہیں بڑے سارے، اب ٹب کہہ لیں، ٹب پانی کا رکھا گیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اٹھنے لگے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیم بے ہوشی میں چلے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آئی پھر پوچھا کیا نماز ہو گئی؟ عرض کیا گیا نہیں یا رسول اللہ، ینتظرونک، آپ کے غلام آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا دعو لی ماء، میرے لیے پانی رکھو۔ پھر پانی رکھا گیا، آقا نے پھر وضو فرمایا، غسل فرمایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے لگے، پھر غشی کا دورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طاری ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پھر سوال کیا تو آقا نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ اب یہاں پر سوال علماء سے میرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ بے ہوش ہونے کے بعد بھی نماز نہ چھوڑیں، وہ کون سا پیر ہے جس کو نماز معاف ہو جاتی ہے؟ وہ کون سا پیر ہے؟ وہ کون سا عالم ہے؟ وہ کون سا بڑا ہے جس کو نماز معاف ہو جاتی ہے؟ اگر آقا نے نماز نہیں چھوڑی تو نبی کے عشق کا دعویٰ کرنے والوں ہمیں بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں ان ابا بکر رجل اسیف، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں ابو بکر بڑے نرم دل، رقیق القلب، سچے عاشق، آپ کو جب مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو اتنا روئیں گے لوگوں کو قرآن ہی نہیں سنا پائیں گے۔ آپ ایسے کریں عمر پاک کو حکم فرمائیں وہ نماز پڑھا دے لوگوں کو، بڑے دلیر آدمی ہیں۔ آقا نے فرمایا نہیں، مروا ابا بکر صلی بالناس۔ بی بی گئیں دوسرے حدیث پاک میں حضرت حفصہ پاک کے پاس اور جا کر کہا حفصہ آقا بڑے جلال میں ہیں، میری مانتے نہیں ہیں، آپ مہربانی کریں، سفارش کریں، آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر پاک کو کہتے وہ نماز پڑھائیں۔ اب اماں حفصہ نے بات مان لی، آ گئی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفصہ پاک گئی نا تو میرے نبی کا جلال جو بن پہ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، تم یوسف کی ساتھی ہو نا۔ مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ اب بتائیں عمر پاک کا نام وہاں لیا گیا آقا کے سامنے، کیا علی پاک نہیں تھے؟ عثمان پاک نہیں تھے؟ طلحہ و زبیر یا دیگر صحابہ نہیں تھے؟ یہ سب صحابہ نبی کی نظروں کے سامنے تھے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا نہیں، کسی کو نہیں کہنا، ابو بکر کو ہی کہنا ہے، وہ کھڑے ہوں اور امامت کریں، امامت کرائیں۔ کس کی؟ عمر کی بھی کرائیں، عثمان کی بھی کرائیں، علی کی بھی کرائیں، 1,24,000 صحابہ کی امامت کرائیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ان سب کا امام روحانی بھی سیاسی بھی جسے میں بنا کر جا رہا ہوں صدیق اکبر ہے۔ تو امام یہاں پر امام بخاری نے جو باب باندھا، مولانا کون سا باب ہے؟ باب یہ باندھا کہ جو لوگوں میں سب سے افضل ہے
امامت کا حقدار بھی وہی ہے۔ جو لوگوں میں سب سے افضل ہے امامت کا حقدار بھی وہی ہے۔ تو امام بخاری نے باب باندھ کر بتا دیا کہ لوگوں، نبی نے بتایا جسے میں مصلی پر کھڑا کر رہا ہوں، جسے میں عمر کا امام بنا رہا ہوں، جسے میں عمر کا امام بنا رہا ہوں، عثمان کا امام بنا رہا ہوں، علی کا امام بنا رہا